بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورتیں۔ وہ عورتیں جو دوسروں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہیں اور نرم لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو دن بھر روزہ رکھتی تھی اور رات بھر عبادت میں گزارتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے، کیونکہ وہ عورت عبادت گزار تھی، مگر اس کے بد اخلاق رویے نے اس کی تمام نیکیاں برباد کر دیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں، بلکہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو، تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کے دور میں حدود کو پار کر جاتی ہیں اور شرم و حیا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی ہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت خوبصورت اور امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی تھی، جدید فیشن کرتی اور بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہتی۔ جب بھی اسے پردے کی نصیحت کی جاتی تو وہ کہتی، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دنیا میں پردہ ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی، جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے، اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی کی نشانی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے،
اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت، عبرتناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی، وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کے ماں یا باپ اسے کسی بات کی نصیحت کرتے، وہ بدتمیزی سے جواب دیتی اور کہتی، اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کریں۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے اپنے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی روئے اور معافی مانگنا چاہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورتیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں، تمہیں یہ گوارا نہیں۔ ایک عورت کو دوسروں کی برائیاں کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی، کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی کمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانی جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا، گھر میں فاقے ہونے لگے، اور جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ طائب ہوئی، مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان بہنوں کو
ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔